Now I would like to call Sir Usman Waris from Royal Certifications. They will tell us the required certification to run e-commerce businesses and why they are important. So please welcome them with a huge round of applause. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم all of you. First of all, thank you so much all of you for your presence. اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. کمپنی کا انٹروڈکشن دینے سے پہلے میں ایک بات جو کرسٹین جوز کی ہے جو مجھے بہت ہی اچھی لگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے ایک بات بولی کہ کاروبار کی ترقی کبھی بھی کسی انڈیویجول بندے سے نہیں ہو سکتی. کاروبار ہمیشہ ٹیم سے بنتا ہے اور ٹیم وہ کسی بھی طریقے کی ہو سکتی ہے, چاہے جیسے کہ ہمارے ای کامرس کے اسٹاف بیٹھے ہوئے ہیں یا سرٹیفکیشنز کے اسٹافس ہیں, ان سب کی بدولت ہے. سو لیٹ اسٹارٹ. رائل سیٹ انٹرنیشنل کے متعلق آپ کو کچھ انفارمیشن بتاؤں گا میں کہ رائل سیٹ انٹرنیشنل بیسیکلی ہے کیا اور یہ کب اسٹیبلش ہوئی اور یہ پاکستان میں کب سے کام کر رہی ہے اور یہ سارے معاملات. بیسیکلی جو رائل سیٹ انٹرنیشنل ہے یہ آج یا کل کا نام نہیں کمپنی کا. رائل سیٹ انٹرنیشنل اسٹیبلش ہوئی 1996 میں اور تقریباً ہم رائل سیٹ جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں وہ 40+ کنٹریز کے اندر پرووائڈ کر رہا ہے. اور یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ رائل سرٹیفکیشن کمپنی جو ہے وہ صرف 1-2 کنٹریز کے اندر نہیں بلکہ 40+ کنٹریز جو ہیں وہ ان کو سروس پرووائڈ کر رہا ہے. اور رائل سیٹ انٹرنیشنل رجسٹرار پاکستان تقریباً پاکستان کے اندر بھی 20+ ایئر سے کام کر رہا ہے. اور رائل سیٹ کے پاس تقریباً 5,000+ کلائنٹس ہیں اور یہ آئی ایف سے ایفلیٹ بھی ہے اور اس کے پاس اپنی ایکریڈیشن بھی ہے جو کہ یونائٹیڈ ایکریڈیشن فاؤنڈیشن ہے. اور یہ ایسا نہیں کہ آپ کو جسٹ ایک پیس آف پیپر دیا جائے. ہمارا مشن اور ویژن یہ ہے کہ اگر ہم آپ کو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو جسٹ وہ پیس آف پیپر نہ ملے بلکہ ہم اس کے اندر آپ کو وہ چیزیں پرووائڈ کریں جس کا اس کا کوئی مقصد بھی ہو. کیونکہ اگر کوئی چیز ڈیولپ کی گئی ہے اس کے اندر جسٹ یہ نہیں کہ وہ آپ پیپر لے کے اور اپنا کام چلا لیں. اگر کوئی چیز ڈیولپ کی گئی ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے. اگر آئی ایس او اسٹینڈرڈ ڈیولپ کیے گئے ہیں, اتنی اسٹرگل کی گئی ہے اس کے اوپر, اب تو یہ ایک نارمل سی بات ہے کیونکہ آئی ایس او جو میرے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ وہ یہ چیز سمجھتے ہوں گے کہ آج سے کوئی 10-15 سال اگر پیچھے چلے جائیں تو آئی ایس او کروانا بھی بہت مشکل تھا. اب تو ڈفرینٹ سرٹیفکیشنز آ گئی سوشل کمپلائنس کے ریلیٹڈ اور یہ سارے معاملات. لیکن اگر ہم بیک میں جائیں تو آئی ایس او کو کروانا بھی بہت مشکل تھا. اس سے پہلے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ اس کا ورژن 2008 تھا آئی ایس او 9001 کا, لیکن یہ 2015 کے اندر ورژن چینج ہوا اور اس کے اندر بہت سی چینجنگ بھی آئی. اور اسپیسیفک جو چیزیں تھیں اس میں وہ آپ کو اگر آپ نے اسٹینڈرڈ کے ریلیٹڈ اگر چیزیں آپ کو پتہ ہوں تو آپ اس چیز کو جانتے بھی ہوں گے کہ جو آپریشنز کا پورشن ہے وہ بعد بھی اس کے اندر ڈیولپ کیا گیا. جب یہ نیو ورژن بنا اس کے اندر یہ ساری چیزیں ڈیولپ کی گئی. اور باقی میں اس کے متعلق تھوڑا سا آپ کو اور بریف کر دیتا ہوں کہ سرٹیفکیشن باڈیز بہت سی ہیں ادھر اور اس کے اندر ایک چیز ہے جو ہمیں موسٹلی لوگوں کو نہیں پتہ کہ ہم سرٹیفکیٹ تو ہم لے لیتے ہیں لیکن ہمیں یہ چیز نہیں پتہ کہ یہ ایکریڈیٹڈ ہے یا نہیں. اگر ایکریڈیٹڈ ہے تو اس کی ایکریڈیشن کون سی ہے, اگر ایکریڈیشن ہے تو وہ آئی ایف کے اندر ایگزسٹ کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی. یہ سارے معاملات ہمیں نہیں معلوم جس کی وجہ سے ہم کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ تو پرائزز بہت ہائی ہے جس کی وجہ سے تو وہ یہ معاملات ہے. اگر وہ پنجابی کی کہاوت ہے نا جنا گڑ پاؤ نہ مٹھا ہے, تو یہ وہی معاملات ہیں. اگر تو ہم کسی سے ایز اے پیس آف پیپر لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم اس کا ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا تو ہمارے پچھلے پیسے بھی ویسٹ ہیں. تو یہ رائل سیٹ انٹرنیشنل الحمدللہ سروس پرووائڈر ہے. اور اس کے اندر سب سے بڑی بات جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ سب جتنے بھی ادھر بزنس مین بیٹھے ہیں وہ آپ کا ایک پرپز ہے ہوتا ہے رجسٹریشن کا, جو کہ آپ نے سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے اندر رجسٹر کروانا ہوتا ہے. اور الحمدللہ ہم نے سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کو بھی سرٹیفائڈ کیا ہے. فار اے بگ ہینڈ فار دس پرپز. اور سیالکوٹ چیمبر آف کامرس ہی نہیں, ہم نے گورنمنٹ کے ان سب اداروں کو بھی سرٹیفائڈ کیا ہے جیسے کہ سیالکوٹ ویسٹ مینجمنٹ, آپ کے پولیس خدمت مرکز. کیونکہ جو انڈسٹریل ہے ان کو تو یہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہے کہ چلیں جی آئی ایس او 9001 لینا ہے کیونکہ کسٹمر ریکوائرڈ کر رہا ہے, یہ سارے معاملات ہیں.
لیکن ہم نے ان پرسنس کو بھی سرٹیفائڈ کیا ہے جو کہ یہ چیز اگر کوئی سوچے تو یار یہ ان کو پولیس خدمت مرکز والوں کو کیوں ضرورت تھی. اور اگر آپ نے اب انہیں دیکھیں اور آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے دیکھیں تو آپ کو ان کی چینجنگ بھی نظر آئے گی. کیونکہ اگر انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے، اسٹینڈرڈز لی ہیں، تو اس کے اوپر ان کی امپلیمنٹیشنز بھی ہوئی ہے. اور ہماری کوشش جسٹ یہ نہیں کہ ہم آپ کو سرٹیفکیٹ دیں یا ہم آپ کو جسٹ پیس آف پیپر دیں. اور رہی بات ہمارے پاس ایکریڈیشنز کی، اور ہمارے پاس ایکریڈیشن ہے UAF کی، یونائٹیڈ ایکریڈیشن فاؤنڈیشن، جو کہ امریکن بیس ہے، اور ایسے انٹرنیشنل بھی امریکن بیس کمپنی ہے. اور یہ تقریباً ہمارے پاس اگر 20+ ایئر کے اندر ہم نے ورکنگ کی ہے تو اس کے اندر ہماری بہت سی اچیومنٹس بھی ہیں. اور اس کے اندر ہماری جو ٹیم ہے، ٹیم ممبرز، ان کی بہت سی اچیومنٹس ہیں. اس کے اندر اگر میں بات کروں اپنی ٹیم ممبرز کی تو ہماری جسٹ ایک ٹیم ممبرز کی اگر آپ کو میں بتاؤں کہ ان کی پر ایئر کی جو کلائنٹیج اور پر ایئر کا ان کا فائنینشیل جو بنتا تھا وہ تقریباً 1 کروڑ تھا. فار بگ ہینڈ فار دس پرپز کہ ہماری ایک ٹیم ممبر جو ہے وہ تقریباً اتنا بزنس لے رہی ہے. اور یہ کس بیس پہ ہے کہ ہم اگر کلائنٹ سے، اور ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی مارکیٹنگ ٹیم ہے نا، وہ کبھی بھی ہم اتنا وزٹ نہیں کرتی ہے، ٹیلی فونک مارکیٹنگ کرتی ہے. اور اگر ٹیلی فونک مارکیٹنگ پر لوگ اتنا ہم پر ٹرسٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں کوئی بات ہے تو یہ ہم پر ٹرسٹ کر رہے ہیں. اور رہی بات کہ آپ ہم سے ہی کیوں کروائیں یہ ساری چیزیں، کیونکہ ہمارا پرپس جسٹ یہ نہیں کہ ہم آپ کو صرف ایک ہی چیز پرووائڈ کریں. ہمارے پاس ادر سروسز بھی ہیں، جیسے کہ سوشل کمپلائنس کی ہے، سیڈیکس ہے، BSCI ہے، ریپ ہے، گاڈس ہے، اکڑ ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی سروسز ہیں. اگر سیڈیکس کی بات کی جائے تو وہ سوشل کمپلائنس کے اندر، اس کے اندر 2 پرپز ہیں. ایک ہو گیا آپ کا 2 پلر اور 4 پلر. لوگوں کو موسٹلی جسٹ اتنا پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے جسٹ یہ رجسٹریشنز کروانی ہے اور یہ ہمارے لیے بس ایک وے ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. لیکن اس کے پیچھے جو اسٹرگل ہے وہ ہماری کمپنی کی اسٹرگل، اس کے بعد ڈاکومنٹیشنز، اس کے علاوہ بہت سی چیزیں جو کہ ہماری کمپنی آپ کو پرووائڈ کرتی ہے. اس کے علاوہ یہ معاملات کہ ہم جس کے ساتھ ورکنگ کرتے ہیں وہ بھی ہم کافی سپورٹ کرتے ہیں ان سب معاملات میں. اور ہمارے پاس اور بھی بہت سی سروسز ہیں، جیسے کہ ٹریننگ کورسز، لیڈ آڈیٹر کورسز. جیسے کہ اب کوئی پرسن کہتا ہے کہ یار میں اپنے ہی کسی پرسن کو کورس کروا دیتا ہوں تاکہ مجھے بار بار آپ کی ہیلپ نہ لینی پڑے، تو اس کے لیے ہمارے پاس لیڈ آڈیٹر کورسز ہیں. اس سے کیا ہوگا، اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹریننگ کورسز بھی ہیں. لیڈ آڈیٹر کورسز کے اندر یہ چیز ہے کہ جو چیز ہمارا ریپرزینٹیٹیو جا کے آپ کو بتا رہا ہے، اگر وہ آپ اس سے کرواتے ہیں تو اس کا آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا کہ آپ وہ کام خود کر سکتے ہیں. یہ سارے معاملات آپ کو ضرورت نہیں ہوگی ہمیں ان چیزوں کے لیے بلانے کے لیے. اور رہی بات ای کامرس کے لیے اور سرٹیفکیشن، ای کامرس اور سرٹیفکیشن دونوں ہی ایک دوسرے سے منسلک ہیں. اگر آپ ای کامرس پہ ہی جسٹ فوکس کرتے ہیں تو آپ سرٹیفکیشن پر فوکس نہیں کرتے پھر بھی آپ کام نہیں کر سکتے. جیسا کہ میں نے سٹارٹنگ میں آپ کو بولا ہے، ایک بات کہی کہ اگر ترقی کرنی ہے تو پھر انڈیویجول نہیں کر سکتے، ہمیں ٹیم کے ساتھ مل کے کرنی ہے. اور اسی بات میں اگر میں آپ کو ہمارے سارے میں ایک بہت اچھی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اگزامپل دیتے ہیں اکثر نا لوگوں کو، اس کے اندر وہ ایک چیز بولتے ہیں کہ اگر آپ ویل ڈریس ہیں، آپ کے پاس لاکھوں کی ہے بائک ہے یا کچھ بھی معاملات ہیں، اگر آپ کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے تو آپ کینٹ کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے. سیم لائک ایسے ہی اگر آپ ای کامرس کرتے ہیں، مینس کیا، بہت سے پلیٹ فارمز ہیں، علی بابا دوسرے، اگر آپ کے پاس سرٹیفکیشنز نہیں ہیں تو آپ ان نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے ان کی یہ بات مجھے بہت ہی ہٹ کرتی ہے اور میں اس کو فالو بھی کرتا ہوں کہ ان کی یہ بات اگر انہوں نے بولی ہے تو اس کے اندر ایک بات ویلڈ ہے کہ اگر ہم اسی وقت اگر ہم سب کچھ ہمارے پاس ہے، اگر ہمارے پاس سرٹیفکیشن نہیں ہے تو ہم کیسے اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اور باقی اور بھی معاملات اس کے اندر یہ ہے کہ فار ایگزامپل آج کلائنٹ آپ سے پوچھ لیتا ہے، آپ کوئی بات چیت ہو رہی ہے آپ کی کلائنٹ کی کہ آپ سے بات کہ ٹھیک ہے میں آپ سے کو آرڈر دوں گا، آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیشنز ہے یا نہیں ہے. ہمارے ادھر ایک کلچر بن گیا ہوا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پہلے کلائنٹ آ لے پھر ہم فردر کام کریں گے، جو کہ ارریلیونٹ چیز ہے. اگر آپ کلائنٹ آپ کے پاس آیا ہے، کیونکہ کلائنٹس نے رپلائی کرنا ہے آپ کو 1 یا 2 دفعہ، اگر اسی کے دوران آپ کے پاس وہ چیز ہی نہیں ہے تو آپ کیسے اس کو ٹیکل کر پائیں گے. اگر تو آپ آلریڈی سرٹیفائڈ ہوں گے، اسے اس چیز کی شورٹی ہو جائے گی، یار یہ اگر
اس نے ISO 9001 لیا، یہ سوشل کمپلائنس کا کارڈ ہے، یہ سارے معاملات کارڈ ہے، تو اس کا مطلب یہ کافی دیر سے اس نے کروائی ہوئی ہے، تو اس کے پاس ابھی بھی ہے۔ اگر آپ بولیں گے اسے نہیں میں کروا رہا ہوں، ان پروسیس ہے، ظاہری بات ہے وہ بھی بزنس مین ہے۔ اور ویسے بھی اگر بزنس مین سے میرے مائنڈ میں ایک حدیث آ گئی ہے کہ بزنس مین کا بھی ایک رتبہ ہے، اگر بزنس مین سمجھے تو حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ سچا ایماندار تاجر جو ہے وہ قیامت والے دن صدیقین شہداء کے ساتھ ہوگا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور یہ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ہم نے کس طریقے سے اسے لے کے جانا ہے۔ میں وہی آپ سے یہ جو گزارش کی ہے کہ بزنس مین کا بھی مقام ہے ایک، لیکن ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر بزنس مین کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو اس کا مطلب اس کے پیچھے ہماری بھی، اب اس کے چیز کے اندر غور کریں کہ بتایا گیا ہے کہ ایماندار سچا تاجر۔ اب ہم پہ ڈیپینڈ، ہمارا جو پاکستان کا بیسک جو ہے نا وہ جس وجہ سے ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں کہ ہم نے نا بہت سے فراڈ پہلے کر چکے ہیں، جس وجہ سے اب لوگ ہم پر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں، اور یہ ریالٹی ہے۔ جس کو جدھر موقع ملتا ہے وہ ادھر دا لگا لیتا ہے، اور یہ سارے معاملات اس طریقے سے کہ اگر ہم خود کو بہتر نہیں کریں گے تو ہم بیک ٹو بیک ہی جائیں گے۔ اور باقی یہ دوسری چیزیں اگر ہم سرٹیفکیشنز کو نہیں دیکھتے، اور ای کام، میں نے آگے بھی آپ سے یہ چیز بولی ہے کہ اگر ہم ای کامرس اور سرٹیفکیشن کو دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے دین ہی ہم آگے ون کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی ایک چیز کو لے کے چلتے ہیں اور فار ایگزامپل کل کو آپ سے کلائنٹس پوچھ لیتا ہے تو آپ اس کو کیا آنسر کریں گے؟ اس لیے آپ کا بیسک جو چیز ہے آپ نے سرٹیفکیشنز جو ہے وہ ضروری ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہمارے معزز سر اس وقت جو کہ ہمارے بالکل سامنے ہی ہیں، سر رضا، ان کی ٹیم بہت ایفرٹس، اور الحمدللہ یہ ڈاکٹر سید رضا اللہ صاحب کافی نامور شخصیت، اور انہیں ایک نیو اسٹینڈرڈ ڈیولپ کیا ہے، اور یہ ہسٹری میں مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں پہلے کوئی اسٹینڈرڈ ڈیولپ کیا گیا ہو۔ یہ اسٹینڈرڈ ڈیولپ کیا ریسرچ مینجمنٹ فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ۔ R&D کو تو لوگ آلریڈی جانتے ہیں کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کیا چیز ہے، لیکن اس کے لیے کبھی کسی نے اس کے بارے میں سوچا نہیں۔ یہ تو ہمارے سر جنہوں نے الحمدللہ ایک سٹینڈرڈ ڈیولپ کیا، اور اس کے لیے ایک پرپس جسٹ یہ تھا کہ لوگ جو بھی کام کریں اس کے اوپر پہلے ریسرچ ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز ہم نے بنائی اور اس کے اوپر ریسرچ نہیں کی اور وہ ساری ہماری ویسٹ ہوگی۔ فار اے بگ ہینڈ فار سید سید رضا اللہ شاہ جن نے یہ سٹینڈرڈ ڈیولپ کیا، اور وہ آج الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور یہ جو اگر میں اپنی ٹیم کی اچیومنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو یہ بھی اس کے اندر بھی ان کی بہت سی ایفرٹس ہیں۔ انہوں نے ہم سے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، جو انہوں نے ہمیں فری ہینڈ کیا ہوا ہے کہ آپ جو چاہے جیسے کریں، ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیولپمنٹ کریں، آئیڈیاز آپ نے جنریٹ کرنے ہیں آئیڈیاز جنریٹ کریں۔ انہوں نے کبھی ہمیں یہ فائنینشیل ایشوز نہیں آنے دیے کہ آپ نے یہ معاملات نہیں کرنے، آپ نے یہ نہیں کرنے۔ اور یہ الحمدللہ اگر میں بتا رہا ہوں ہمارے صرف ایک پرسن نے 1 کروڑ کا بزنس دیا ہے، تو یہ بالکل یہ ہمارے لیے اچیومنٹ اور یہ ہمارے سر کی ایفرٹس ہیں، اور الحمدللہ ہم ادھر اس مقام پر پہنچے ہیں۔ اور رہی بات یہ سرٹیفکیشن کی، اور سرٹیفکیشن کے اندر پھر وہی بات آ گئی کہ سرٹیفکیشن کے بغیر پاسبل نہیں ہے کوئی معاملات۔ ہم سے پہلے بھی ایک سر تھے جنہوں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی کہ اگر آپ نے MDR کے لیے کروانا ہے یا FDA کروانا ہے تو اس کے اگر آپ یورپ کی طرف جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سرجیکل فیلڈ کی بات کریں تو MDR ضروری ہے۔ اگر آپ اس کے FDA کی اس کا USA میں کروانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آپ کو FDA ضروری ہے۔ اور یہ سارے معاملات اگر تو ہم اس پہ فوکس نہیں کریں گے تو پھر ہم ادھر ہی رہیں گے جہاں پر ہم سٹارٹ میں سے تھے۔ اور ایک اور بات جو کہ ایک پرسن نے کہی، مجھے اس کا نیم یاد نہیں، اس نے بولا تھا کہ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ہم خطرہ نہیں لینا چاہتے، کیونکہ ہم صرف یہ سوچ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ اگر میں نے سٹیپ لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں واپس پیچھے چلا جاؤں۔ لیکن زندگی کے اندر یہی، اگر ہم سٹیپ لیں گے تو پھر ہی آگے بڑھیں گے۔ اگر ہم سٹیپ نہیں لیتے تو اس کا مطلب ہم اسی جگہ پر ہیں جہاں سے ہم کچھ سال پہلے جہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا، آج بھی ہم اسی جگہ پر موجود ہیں۔